الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث پاک کی مشہور و معروف کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تو اس میں ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے کتاب الایمان کے نام سے، جس میں ایمانیات سے متعلقہ روایات موجود ہیں۔ دوسرا چیپٹر جو ہم نے شروع کیا تھا وہ کتاب الآداب تھا، جس میں اچھی باتوں کا بیان ہے، روزمرہ کے ادب و آداب کا، اچھی عادتوں کا بیان ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا چیپٹر تھا وہ تھا باب السلام، جس میں سلام کرنے سے متعلقہ احادیث طیبہ موجود ہیں کہ سلام کرنے کے کیا فضائل و برکات ہیں، سلام کیسے کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے۔ جو چند ایک احادیث طیبہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اسے کرو گے تو تحاببتم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپس میں سلام کو عام کر لو۔ سلام کریں گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور اس کا تجربہ بھی اگر سلام کرنے کی عادت ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ محلے میں یا کسی بھی جگہ اگر کسی کو نہیں بھی جان رہے اور سلام کرنے کی اگر عادت ہے تو سلام کرنے کی برکت سے آہستہ آہستہ حال احوال شروع ہو جاتا ہے، اور محبت پیار، یا ایک دن اگر سلام کرنے والا نہ آیا ہو یا جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ نہ آیا ہو تو وہ پوچھنا پچھانا شروع ہو جاتا ہے بھئی کہ وہ فلاں آج سلام کرنے نہیں آیا، یا سلام کرنے والا بعض اوقات ہوتا ہے یار یہاں پہ دکاندار فلاں بیٹھا ہوا تھا، یا محلے دار یا فلاں بندہ یہاں پہ موجود ہوتا تھا جس کو میں سلام کرتا تھا، آج وہ موجود نہیں ہے، وہ کہاں ہے۔ تو یہ آٹومیٹکلی محبتیں پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے سلام کرنا۔ تو لہذا اس لیے محبت پھیلانے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ہے آپس میں سلام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی الماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ سلام کون کس کو کرے، اس حوالے سے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو سوار ہے، کس چیز پر سواری کر رہا ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا سوار کو سلام نہ کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کرے۔ تو یہ سلام کرنے کے آداب میں سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے کا حق جو ہے وہ کس کو پہنچتا ہے کہ پہلے سلام کون کرے اور کون کس کو کرے سلام۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یسلم الصغیر علی الکبیر المار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ یعنی جو پہلا حق بنتا ہے وہ انہی کا بنتا ہے کہ یہ دوسروں کو سلام کرے، بڑے کا حق نہیں بنتا کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے، حق نہیں بنتا، ورنہ کرنا چاہیے، آگے روایتیں آئیں گی، لیکن زیادہ جو حق بنتا ہے وہ چھوٹے پر بنتا ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ بیٹھا ہوا بھی چلتے ہوئے کو سلام کر سکتا ہے، لیکن جو حق بنتا ہے وہ چلتے ہوئے کا بنے گا کہ پہلے وہ سلام کرے۔ اسی طرح جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم۔ اس حدیث پاک میں وہی بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے سلام میں پہل فرمائی، بچوں کو سلام کیا۔ تو یعنی سلام کرنے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی چھوٹا ہی سلام کرے، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، اگرچہ حق پہلا وہی ہے کہ چھوٹا ہی آگے بڑھ کے بڑے کو سلام کرے، لیکن بڑا بھی اس میں آر محسوس نہ کرے۔ اب یہاں پہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق حضور کا ہی حق بنتا تھا کہ حضور سلام کرے نا، جو حضور نے تعلیم عطا فرمائی تھی کہ حضور گزر رہے تھے اور بچے وہاں موجود تھے، تو گزرنے والا موجود کو، وہاں بیٹھے ہوئے کو، موجود کو سلام کرے۔ تو اس کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے ہیں تو ان کو میں کیوں سلام کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے گویا کہ اپنا طریقہ عطا فرمایا کہ جو بڑا ہے اگر اس کا بھی حق بن رہا ہے کہ وہ گزر رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تو بیٹھا ہوا خواہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو گزرنے والا ہی اس بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں سے سلام لینے میں عموماً آر محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ تو میرے سے عمر میں چھوٹا ہے تو لہذا میں اس سے کیوں سلام کروں، چھوٹا بھائی ہے، بیٹا ہے، شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یا کوئی بھی ہے، ہمارا امپلائی ہے، کوئی بھی ہے، تو چونکہ رتبے کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے اگر وہ ہم سے چھوٹا ہے تو سلام نارملی کرنا وہ فیل ہوتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں، یہ اٹھ کے مجھے سلام کریں، جبکہ ثواب کمانے کی نیت سے تو ہر ایک کی یہ کہہ لیں کہ کوشش ہونی چاہیے اور رغبت ہونی چاہیے کہ میں اٹھ کے جو ہے نا وہ پہلے سلام کروں تاکہ مجھے ثواب زیادہ مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے سلام میں ابتدا نہ کرو، جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا۔ ہاں اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی اگلی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرنا ہے، لیکن سلام کی ابتدا ان سے نہیں کرنی کہ انہیں آپ سلام میں ابتدا کریں، کہ سلام کرنا یہ مسلمان کو آنر دینا ہے۔ اور کافر کی یا مرتد کے احکامات تو نہایت سخت ہوتے ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام جس نے قبول کیا ہو اور قبول کرنے کے بعد وہ اسلام سے پھر جائے، اس کا تو حکم شریعت میں قتل ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی سزائے موت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہود و نصارہ ہیں یا غیر مسلم ہیں، چونکہ وہ بھی غیر مسلم ہیں، جو عزت اور احترام اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے شرعاً کوئی کسی قسم کی عزت نہیں ہے۔ ان کے حقوق ہیں، اگر وہ اسلامک سلطنت میں رہتے ہیں تو اسلام نے ان کو چند ایک حقوق دیے ہیں، لیکن عزت والا پہلو ان کے لیے نہیں رکھا گیا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ اسی طرح رستے میں کوئی تمہیں ملے تو اس کو تنگ رستے کی طرف مائل کرو، یعنی مسلمان کو جو ہے نا اس کو پریفر کرو کہ مسلمان کو ترجیح دو۔ کافروں کو رستہ میں اگر چل رہے ہیں تو مسلمان کو زیادہ رستہ دینا چاہیے، کفار کو اس کی بنسبت رستہ نہیں دینا چاہیے۔ یعنی پہل کرنے میں، احترام دینے میں جو ہے نا وہ مسلمان کو ہی ترجیح حاصل ہے، کافروں کو کسی قسم کی ترجیح نہیں دینی چاہیے، چونکہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتے، بلکہ کئی صورتوں میں مخالفت بھی کرتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی یہود نے جو ادم مچایا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، تو مطلب اتنی شدید مخالفت یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ منکر ہیں، تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا کسی بھی قسم کا احترام ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک۔ فرمایا کہ جب یہود میں سے تمہیں کوئی سلام کرے نا تو وہ سلام نہیں کرتا، وہ تمہیں کہتا ہے السلام علیک۔ سام کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت طاری ہو، تو وہ تمہیں سلام نہیں کر رہا ہوتا، تمہیں غور کرو تو وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف رہنمائی فرمائی، تو تم جواباً بھی وعلیک السلام یا کچھ ایسا نہ کہو، وعلیک کہو۔ اور عام کفار کے ساتھ بھی یہی رول ہے کہ اگر وہ سلام کر دیتا ہے تو آپ وعلیکم السلام نہ کہیں، بلکہ آپ وعلیکم کہیں کہ جو اس نے کہا ہے اسی کو واپس، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے اگر دعا دی ہے تو وہ سلامتی کی دعا سے پھر یہی مراد ہوگی کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق دے، ورنہ اگر اس نے کوئی ایسے الفاظ کہے ہیں تو وعلیکم میں وہ بھی شامل ہے پھر تو۔ لیکن کفار جو ہے نا وہ کبھی بھی مسلمان سے محبت والا تعلق نہیں رکھ سکتے، بس یہ مسلمان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔
الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ مسلمانوں کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ سلام اگر کریں گے بھی تو وہ سلام نہیں کرتا، وہ السلام کہے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت طاری ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو جواب میں پورا جواب نہ دو بلکہ وعلیکم کہہ دو، یہی اس کا جواب ہے۔ تو یہ چند ایک احکامات تھے سلام کرنے کے حوالے سے۔ تو اسی طرح اگر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں، غلط کاموں میں مبتلا ہوں، انہیں بھی سلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس سینس میں نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں عزت اور احترام والا پہلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ان کا کوئی عزت اور احترام شرعاً نہیں ہے۔ تو ہاں اس کے علاوہ جو ہے بہرحال ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔